from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. صاحبوں، دو خبریں آج صبح نظر سے گزریں اور میں دیکھتا رہا اور دیکھتا چلا گیا. پہلی خبر ذرا توجہ دیجئے. پرویز الہی صاحب نے کھل کر کہہ دیا ہے کہ ان کے گھر پر حملہ محسن نقوی نے کروایا ہے. وہ یہ نہیں بتا سکے کہ محسن نقوی کے پیچھے کون سی قوت کھڑی تھی. اس قوت کی اجازت کے بغیر آج کل کوئی کسی کو اٹھا کے مار نہیں سکتا، پیٹ نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. وہ جرنیلی قوت ہے. اس کا نام انہوں نے نہیں لیا اس لیے کہ جرنیلی قوتوں سے ان کے بڑے پرانے مراسم ہیں. اور اس حادثے میں بھی ان کے گھر پہ حملہ جو ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اندازہ ہے کچھ لوگوں کا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ان کے گھر پہ حملہ نواز شریف کی خواہش، جرنیلی قوتوں کے پشت پناہی، محسن نقوی کے آرڈر، ان کے ذریعے سب کچھ ہوا ہے. لیکن انہوں نے ان سب کا نام نہیں لیا، صرف محسن نقوی کے گلے کو پکڑا ہے، جو پکڑنا چاہیے کیونکہ الٹیمیٹلی تو وہ ہے نا اس میں. لیکن فوج کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ بات نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے وہ فیوچر میں پی ٹی آئی میں بغاوت کرانے کے کام آئیں. کوشش تو کی گئی ہے، سنا ہے ابھی بھی، کہ ان کا جو ہے وہ اپڈیٹ کر دیا جائے سافٹ ویئر. لیکن ابھی اس وقت آسمان کو چھو رہی ہیں شہرتیں پی ٹی آئی کی، تو ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا. ہو سکتا آنے والے دنوں میں ممکن ہو جائے، اس لیے انہوں نے غالباً اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لیا. اچھا خیر، یہ وقت ثابت کرے گا. ایک اور خبر جس کو پڑھ کے دکھ ہوا وہ یہ ہے کہ بھارتی کرکٹر ویرات کوہلی صاحب نے میچ کے دوران میں کچھ اختلاف ہو گیا افغانی کرکٹر نوین الحق سے. تو اس سے کہا کہ تم میرے جوتے کے برابر بھی نہیں ہو، تمہاری حیثیت میرے جوتے کے تلوے کے وہ جو نیچے اس کے برابر بھی نہیں ہے. دیکھیے یہ انتہائی گندی خراب بات کی ہے کوہلی نے. اس کو چاہیے کہ فوراً معافی مانگے. دیکھیے یہ قدرت کے فیصلے ہیں، کوئی فائنینشلی اوپر ہے، کوئی نیچے ہے. اور دنیا بھر کے کلچر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو پیسے والا ہے اور جو بغیر پیسے کے ہے ان کے درمیان میں ایک رفت بھی رہتی ہے، اور وہ کچھ حالات بھی ایسے کشیدہ ہو جاتے ہیں. لیکن جو تکبر، ہر جگہ تکبر دیکھا ہے ہر معاشرے میں، لیکن جو تکبر پیسے والوں میں بھارت میں دیکھتا ہوں، توبہ توبہ توبہ. اور جو تذلیل یہ غریب کی کرتے ہیں ہر کلچر میں ہے، لیکن سب سے گندی جو تذلیل ہوتی ہے وہ یہ بھارت میں ہوتی ہے. اکثر میں دیکھتا ہوں، مطلب آپ توبہ کریں گے کہ یار یہ کتنی ذہنی طور سے گرے ہوئے لوگ ہیں، یا پیسے کو اتنا بھگوان سمجھتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں. بہت ہی افسوس کے مطلب مسلمانوں میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے. غریبی امیری کا فرق ہے، قوت کا اور کمزوری کا فرق ہے، لیکن ایسی حرکتیں کہیں نہیں ہیں. ان کے وہاں بہت زیادہ ہیں. اور افغانیوں کے ساتھ، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو تو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. افغانی ہمارے بھائی ہیں، باوجود اس حقیقت کے کہ ہم نے افغانیوں کے ساتھ بہت اچھا کیا ہے، لاکھوں کو پناہ دیا اور سپورٹ کیا ہے. ہم ہی نے ان کو کرکٹ کھیلنا سکھایا، ہم نے بہت کچھ کیا ہے. لیکن یہ کبھی ہمارا احسان نہیں مانتے، یہ کبھی ہمیں اچھا نہیں کہتے. ہمارے دل پہ اس بات کا دکھ ہے، ہماری روح میں. اس کے باوجود بھی اگر وہ کسی افغانی کی دل شکنی کریں گے، اس کی بے عزتی کریں گے، تو ہمیں برا لگے گا. وہ ہمارے بھائی ہیں، باوجود اس کے کہ وہ ہمارا حق تو ادا نہیں کرتے، ہمارے مقابلے میں ان کو پریفرنس دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا صاحب، اب آئیے تیسری خبر پہ جو ہمارے پروگرام کا زیادہ حصہ لے گی، ٹائم لگے گا. وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک پروگرام کیا تھا 4-6 ہفتے پہلے، جس میں نے ذکر کیا تھا کہ مریم نواز چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے گھر تشریف لے گئیں اور ان کے ترلے کیے، ان کو بہت مجبور کیا کہ آپ کسی طرح سے یہ فیصلہ ہمارے حق میں دے دیجئے، ہمارے ساتھ ساتھ یہ ذاتیاں ہوئی ہیں، یہ ذاتیاں ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو قانون ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں. تو پھر آخر میں انہوں نے ایک بات پہ ان پر زور دیا تھا کہ اچھا اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو اتنا تو کر دیجئے
کہ اس کیس کو اتنا لمبا کھینچ دیجئے کہ وہ جسٹس فائز عیسیٰ کے آنے کا وقت ہو جائے. یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب آپ کو پتا بھی ہیں. ذرا I'm trying to recall your memory. اچھا اب جو ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے کہ وہ کیس کو اتنا طول دے رہے ہیں. وہ ان کے کہنے پہ یہ طول نہیں دے رہے ہیں, وہ طول دے رہے ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر. دیکھیے کتنے موقع اب تک آ چکے ہیں جہاں پہ بندیال صاحب کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا, کچھ لوگوں کو جیل میں اب تک بند ہونا چاہیے تھا, لیکن نہیں, کسی کو بند نہیں کیا. کیوں نہیں بند کیا؟ دیکھیے کئی دفعہ میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جج کا کام لوگوں کو مشاورت کرنا, ان کو اس سے کہنا ملو, اس سے کہنا یہ حل کرو, یہ کرنا نہیں ہے. جج کا کام رائٹ اور رانگ کے درمیان میں فیصلہ کرنا ہے کہ بھائی یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ مجرم ہے, یہ ملزم, ان کو سزا دو. یہ کر ہی نہیں رہے بندیال صاحب یہ کام. اچھا پھر ایک اور بات ذرا گہرائی سے اس کو دیکھیے گا. دیکھیے قانونی مسائل جو ہوتے ہیں ان میں بڑی پیچیدگیاں ہوتی ہیں, اور ہمارے ملک میں تو آج تک بڑا پیپر ورک ہے اور بہت ہی طویل لیندی پروسیجر ہوتا ہے. اگر انصاف کرنے والے چاہیں تو اس کو کر سکتے ہیں, شارٹ کٹ کر سکتے ہیں, لیکن اگر وہ چاہیں کہ اس کیس کو الجھا دیں اور لمبا کر دیں تو لیگلی مینز کے ذریعے وہ اس کو اتنا لمبا کر سکتے ہیں جتنا لمبا وہ کرنا چاہیں. ایگزیکٹلی یہ آج کل ہو رہا ہے. دلیل پہ دلیل دیجئے, ایک دوسرے کو بات بتا بھی دی جاتی ہے, پھر بھی کہا جاتا ہے نہیں صاحب وہ آپ لکھ کے بھیجئے. اب وہ لکھ کے بھیجیں گے, مطلب پیپر ورک ایسا کروائیے کہ یہ جو ہے ان کی مدت پوری ہو جائے, فائز عیسیٰ آئیں اور پھر ان کی موجودگی میں یہ جو چاہے وہ قوانین بنوائیں. آپ کو کبھی موقع ملا ہے گاؤں میں کبڈی دیکھنے کا؟ جب ٹیگ ٹیمز کبڈی لڑ رہی ہوتی ہیں تو اگر آپ کے ٹیم اے کے پلیئر کو ٹیم بی کے ریسلر نے پکڑ لیا ہے تو وہ زمین پہ گرا ہوا کوڈی 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 کہتے رہتے ہیں, چلتا رہتا ہے, کھینچتا رہتا ہے, وہ اس کو کھینچ کے لے کے جاتا ہے اس لائن کے قریب جہاں اس کا دوسرا پارٹنر کھڑا تھا, اور اس لائن کو, اس پارٹنر کو اس نے اگر ہاتھ لگا دیا تو پھر وہ پارٹنر ایلیجیبل ہوتا ہے, وہ اب رنگ میں اتر جاتا ہے, پھر وہ جا کے کشتی کرتا ہے. تو یہی ایگزیکٹلی ایکسرسائز کرائی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ بندیال صاحب کوڈی 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 کہتے ہوئے چلے جائیں اور ادھر سے فائز عیسیٰ صاحب کھڑے ہوں, وہ تازہ دم ہو کے آ جائیں اور پھر وہ فیصلے کیے جائیں جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے, جو نون لیگ چاہتی ہے, جو لندن پلان ہوا تھا اس کے مطابق بات چیت بنے. اب اللہ کا کیا کرنا ہے, اللہ کا کیا فیصلہ ہے, یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن جو بیانات مریم دے رہی ہیں, جاوید لطیف دے رہے ہیں, ان سے صاف لگتا ہے کہ ان کی پلاننگ کام کر رہی ہے. یہ وقت کو ٹال رہے ہیں اور وہاں تک لے کے جائیں گے جہاں پہ یہ اپنی مرضی کے فیصلے کرائیں گے. مثلا ابھی آج کا بیان دیکھ لیجئے, مریم کہتی ہیں کہ عدلیہ کو پارلیمنٹ کا قانون اور پارلیمنٹ کا فیصلہ ماننا پڑے گا. یہ دیکھ رہی ہیں ان کا ٹون, دیکھ رہی ہیں آپ کیسا لہجہ ہے اور کیا کہہ رہی ہیں. اچھا کیوں؟ پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے جس نے اس ساری اسکیم بنا کے ان کو دکھائیے, بتائیے, سجائیے. اس کے پیچھے بہت جرنیل اور جرنیل بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں. آپ اکثر فوج کے لوگوں کو سمجھتے ہیں یار ان میں کیا عقل, وہ آپ سے زیادہ عقل مند اور پلاننگ کے بہت ماہر ہوتے ہیں وہ. اور ان کے پیچھے فائز عیسیٰ جیسے وہ کلا بھی کھڑے ہوئے ہیں, قانونی مشورہ دینے والے بھی. بہرحال وہ اپنی ڈائریکشن میں موو کرتے جا رہے ہیں. اچھا اب ان کے وفاقی وزیر جاوید لطیف صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہم دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں کریں گے. اب پالیسی دیکھیے, ایک طرف مذاکرات کے لیے ٹیم بھیجی ہوئی ہے اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں مذاکرات نہیں کریں گے. یہ وہ آدمی ہے جاوید لطیف, اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, اس آدمی کی تصویر ہٹائیے گا نہیں. اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر مریم نواز کو کچھ ہو گیا تو ہم یہ نہیں کہیں گے پاکستان کھپے, جیسے آصف زرداری نے بے نظیر کی شہادت پہ کہہ دیا تھا پاکستان کھپے. ہم یہ نہیں کہیں گے, یہ نہیں, ہم کہیں گے کہ جیسے پاکستان جات ڈوبتا ہے تو جائے. یہ ان کے کہنے کا مطلب تھا. پھر ابھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر نواز شریف کو بلا کر ان کے مقدمات معاف نہیں کرائے گئے, ان کو الیکشن میں حصہ نہیں دیا گیا, تو ہم پورے ملک میں خون کی لکیر کھینچ دیں گے, یعنی خون کی ندیاں بہا دیں گے. یہ اس آدمی کی نیت ہے. ان کا نام ہے جاوید لطیف. اچھا
دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری جرتیں اور یہ ان کے پاس یہ جو جذبہ ہے یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کے پیچھے جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے جرنیلوں کی قوت، ورنہ یہ ہمت کبھی ایسا نہ کرتے۔ اچھا، اب آج کا بہت زبردست ایک لطیفہ سنیے صاحب۔ بی بی کیا نام ہے ان کا، مریم نے فرمایا ہے کہ آپ کو پتا ہے عمران خان کیوں جلدی کرنا چاہتا ہے، الیکشن جلدی کرا لو؟ اس لیے کہ اگر بندیال چلے گئے تو پھر ان کو الیکشن جیتنے میں دھاندلی میں کون مدد کرے گا؟ اب آپ یہ دیکھیے پاکستان میں اس قسم کی سیاست ہوتی ہے۔ پاکستان میں کوئی جمہوریت تھوڑی ہے، ووٹ کی بنیاد پہ کوئی تھوڑی آتا ہے، لایا جاتا ہے۔ 70 سال سے یہ اسٹیبلشمنٹ ہی لا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہی نکال رہی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے وہ اس وجہ سے جلدی نہیں کر رہا ہے، وہ قانون کے حساب سے بات کر رہا ہے کہ آئین یہ کہتا ہے۔ آپ دیر کس لیے کر رہی ہیں اس پہ غور کیجئے۔ یہ دیر اس لیے کر رہی ہیں کہ اگر فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس ہوں گے تو یہ اپنے حساب سے قانون کو، جیسے پہلے بھی ان کے ذریعے نے حدیبیہ مل میں کروایا تھا، اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا تھا، اور ان کے جو تعلقات ہیں وہ ناجائز تعلقات کس قسم کے ہیں ان کے درمیان میں، ناٹ مریم، نون لیگ اور کیا نام ہے ان کا فائز عیسیٰ کے، ایک دوسرے کو فیور دینے والی بات کر رہا ہوں، میرے زبان سے نکل گیا ناجائز تعلقات، وہ اس دنیا مطلب نوعیت کے بات ہے، وہ گندی نوعیت کے نہیں۔ اچھا، تو یہ ان سے ان کے تعلقات ایسے ہیں جیسا جی چاہے گا قانون کی ناک موڑ دیں گے، اس کا انتظار ہے، اس کے لیے یہ طول دے رہی ہیں، اور پارلیمنٹ کو اور عدلیہ کو تصادم میں لے کر آ گئے ہیں یہ لوگ، اور کوئی شر نہیں ہے۔ پاکستان کا مستقبل ان کے نظر میں پیش نظر کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ معیشت ڈوب گئی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حالات کہاں جا کے وائنڈ اپ ہو رہے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ صرف ایک چیز نظر میں ہے، وہ کیا ہے؟ اقتدار۔ اور اقتدار کے لیے ان کے پاس کبھی آپ کوئی اس عورت کو یہ نہیں کہتے ہوئے سنیں گے کہ میں یہ معاشی پلان پیش کر رہی ہوں، آج کے حالات میں ہم اس طرح سے باہر نکل سکتے ہیں۔ یہ جب بات کرتی ہے یہ اپنے باپ کی، اپنے خاندان کی اقتدار کی بات کرتی ہے کہ ہمیں چھوڑو، ہمیں اقتدار دو، ہمیں اقتدار دو۔ کبھی کوئی معاشی، سیاسی استحکام کا پلان، کچھ اخلاقی کردار کی بہتری کے لیے، ملک کے بچوں کے مستقبل کے لیے کبھی کوئی بات نہیں کرتی عورت۔ صرف ایک بات کرتی ہے، میری فیملی اور میرا اقتدار، کسی طرح سے یہ دے دو۔ اس کے علاوہ کبھی آپ نے دیکھا ہے یہ پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے بات کر رہی ہیں خاتون؟ کبھی نہیں۔ اس بات کو عوام میں زیادہ سے زیادہ ہمیں پہنچانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ تم اس کی 10 تقریریں کیا 100 تقریریں جمع کر کے دیکھ لو، اور دیکھو کتنی مرتبہ اس نے پاکستان کی بات کی ہے، اور کتنی مرتبہ اس نے اپنے گھرانے کی بات کی ہے کہ بس اس کو اقتدار دو اور عمران کو باہر نکال دو۔ عمران کو باہر نکالو، ہمیں اقتدار دو، میرے باپ کو اقتدار دو۔ پاکستان کی کوئی بات نہیں کرتی، کسی قسم کا کوئی پلان نہیں دیتی۔ وہ $50 ملین باراک اوباما کی وائف نے دیے تھے، وہ بھی کھا گئی ہیں خاتون۔ اب اتنی لمبی لمبی باتیں ہیں کہ شرم آتی ہے روز وہی باتیں ریپیٹ کرے آدمی کہ انہوں نے یہ کیا۔ آپ اپنے ذہن میں رکھا کیجئے، ایک فائل بنا لیجئے ذہنوں میں، بٹن دبایا، اس کی فائل کھول لی، اور میری بات کے درمیان میں آپ وہ پروف دیکھتے جائیے تاکہ مجھے کم وقت میں زیادہ بات کہنے کا موقع ملے۔ یہ تھے میرے خیالات۔ اگر آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے رائے عامہ ہموار کیجئے، اور مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔